وہ صرف 6 سال کی تھی۔ نام تھا ہند رجب۔ غزہ کے ایک محلے میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سیف زون کی تلاش میں تھی، مگر اسرائیلی ٹینکس نے ان کی گاڑی کو گھیرا، سب کو مار دیا، صرف ہند زندہ رہی۔ اس نے ریسکیو ٹیم کو کال کیا۔ اس نے اپنے کپ کپاتی آواز میں ریسکیو ٹیم کو کہا، پلیز مجھے لے جاؤ، میں اکیلی ہوں، سب مر گئے ہیں۔ 3 گھنٹے تک وہ کال لائن پر تھی، مگر پھر اسرائیلی ٹینکس نے اس چھوٹی سی ہند کے اوپر 600 گولیاں چلا دی۔ اس کی باڈی کو بھی لوگ پہچان نہیں سکے کہ وہ کیا کوئی انسانی جسم تھا یا کچھ اور۔ اگر ہند رجب آپ کی بیٹی ہوتی یا آپ کی بہن ہوتی، کیا آپ تب بھی خاموش رہتے؟ کیا یہی ہے ماڈرن سویلائزیشن؟ اس چھوٹی سی بچی نے کون سا جرم کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا ملی اس کو؟ کیا دنیا صرف سین کرنے کے لیے رہ گئی ہے؟ فراز نے کیا خوب لکھا ہے۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یا سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ فراز کا یہ شعر صرف ایک شعر نہیں، ایک آئینہ ہے، آئینہ جو دکھاتا ہے وہ قوم جو خود کو خدا کے قریب تو سمجھتی ہے مگر انسانیت سے بہت دور ہے۔ تو چلیے اب وقت کی راکھ میں ہاتھ ڈال کر دیکھتے ہیں یہودیوں کی وہ تاریخ جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 957 سے 950 BC کے درمیان تعمیر ہونے والی ایک عمارت سے۔ اس عمارت کو آج ہم ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ یہ عمارت حضرت سلیمان جو کہ نبی تھے ان کے دور بادشاہت میں بنائی گئی تھی۔ حضرت سلیمان کو کنگ سولومن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت صرف عبادت کا مرکز نہیں تھی بلکہ یہ یہودی قوم کی پہچان بن گئی تھی۔ مگر تاریخ میں ہر عمارت کا ایک سوال آتا ہے اور اسے زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ کام بیبیلونینز نے کیا۔ 586 BC میں بیبیلونینز نے جیروسلم پر چڑھائی کی۔ ٹیمپل ماؤنٹ کو زمین بوس کر دیا گیا اور جلا دیا گیا۔ یہودی قوم کو گرفتار کر کے بیبیلون لے جایا گیا۔ یہ تھا ان کا بیبیلونین ایگزائل۔ وقت گزرتا گیا اور جب پرشین امپائر خاص طور پر کنگ سائرس دی گریٹ نے بیبیلون کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو واپس جیروسلم جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے 516 BC میں اپنے ٹیمپل کو دوبارہ بنایا اور اسے دی سیکنڈ ٹیمپل کہا۔ یہ ٹیمپل پہلے سے کم شاندار تھا لیکن یہودیوں کے لیے یہ ایک نئی امید بن گئی تھی۔ مگر پھر آئی روم کی آندھی اور 70 AD میں رومن امپائر کے جنرل ٹائٹس نے جیروسلم پر اٹیک کیا۔ سیکنڈ ٹیمپل کو بھی جلا دیا گیا۔ اب صرف ایک دیوار رہ گئی تھی جسے آج ویسٹرن وال کہتے ہیں۔ یہودی پھر سے بچھڑ گئے، ہر بار خود کو مظلوم کہنے والے وقت کے ساتھ پھر سے طاقت حاصل کرنے لگے۔ اور پھر 638 AD میں آئے حضرت عمر ابن خطاب جنہوں نے جیروسلم کو امان کے ساتھ فتح کیا۔ ان کا پہلا کام تھا وہ جگہ صاف کروانا جہاں پہلے ٹیمپل ماؤنٹ تھا، جسے اب حرم شریف کہتے ہیں۔ وہی بنایا گیا ایک نورانی مقام، ڈوم آف دی راک، جہاں سے خاتم النبیین حضرت محمد نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہاں صرف تاریخ نہیں تھی بلکہ یہی سے آسمانوں کا راستہ کھولا گیا تھا۔ اب سوچئے، صرف 37 ایکڑز، جیروسلم کی یہ چھوٹی سی زمین، لیکن اس کی اتنی اہمیت۔ یہاں پر 3 آسمانی مذہبوں کی دھڑکن بستی ہے۔ یہاں پر دی ویسٹرن وال، یہودیوں کی سب سے مقدس مقام، چرچ آف دی ہولی سیپلکر۔ یہ چرچ اس زمین پر بنایا گیا ہے جہاں پر کرسچنز یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جیسس کرائسٹ کی کروسیفکشن کی گئی، اور مسلمانوں کی مقدس جگہ مسجد الاقصی بھی یہیں پہ موجود ہے۔ یہ زمین صرف زمین نہیں، یہ عقیدوں کا انٹرسیکشن ہے، اور جب عقیدے سیاست سے ٹکرائیں تو خون ہی گرتا ہے۔
اب آئیں واپس چلتے ہیں تاریخ کے اور پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1۔ جرمنی کے ساتھ تھی آٹومن امپائر اور برٹن کے ساتھ زائنسٹ تدبیر۔ 1917 میں برٹن نے بلفور ڈکلیریشن دیا We support the establishment of a Jewish homeland in Palestine۔ لیکن فلسطین تو کسی اور کا تھا۔ برٹشرز نے ایک ہاتھ سے مسلمز کو ہوپ دی اور دوسرے ہاتھ سے جیوز کو وطن۔ یہ تھا کولونیل سٹائل بیٹریل۔ اور پھر ورلڈ وار 2 جس میں پوری دنیا کا روپ بدل گیا۔ ہٹلر نے قتلوں کا کاروان شروع کر دیا۔ نام تھا ہولوکاسٹ۔ 6 لاکھ یہودیوں کو کیمپس میں، گیس چیمبرز میں، کولڈ بلڈ سسٹمز میں قتل کر دیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے برا اور خوفناک دن تھا۔ یورپ کے جیوز پہلے دن بھی تنہا تھے، لیکن اب وہ دنیا کے سب سے ہانٹڈ لوگ بن گئے تھے۔ یہ نفرت کا سلسلہ پرانا تھا۔ کرسچن یورپ انہیں جیسس کرائسٹ کے کروسیفکشن کے لیے دوشی مانتا تھا۔ جب جیوز ایگزائل میں یورپ آئے تو انہوں نے بینکس، فائنانس اور لونز کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ صرف پیسہ بناتے ہیں، ملک نہیں بناتے، اور یہی سے اکانومک اینٹی سیمیٹزم ہٹلر کے لیے ایک ایکسکیوز بن گئی۔ میں نے بار بار ورڈ زائنسٹ یوز کیا۔ وہ لوگ جو زائنزم کے بارے میں نہیں جانتے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ 1891 میں جب یورپ کی سرد ہواؤں میں ایک نئی آگ بڑھ گئی اور اس آگ کو زائنزم کا نام دیا گیا۔ یہ آئیڈیا تھا کہ ایک جیوش ہوم لینڈ بنایا جائے جہاں ہر وہ شخص بس سکے جو یورپ میں صرف نام کا انسان تھا۔ اس مومنٹ کے پیچھے تھے دی تھیوڈر ہرٹز، جن کا کہنا تھا جیوز تب تک چین سے نہیں رہ سکتے جب تک ان کا اپنا ملک نہ ہو، اور زائنزم صرف ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی۔ 1947 میں دنیا نے ورلڈ وار 2 کے بعد اپنے گناہ دھونے کے لیے یہودیوں کو وہ زمین واپس دے دی جس کا خواب کئی برسوں سے یہودی دیکھ رہے تھے۔ یونائٹڈ نیشنز نے ایک فیئر پارٹیشن کا پلان دیا، پر کیا وہ سچ میں فیئر تھا؟ جیوز کو 55% زمین ملی اور فلسطینیز کو 45%۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہودیوں کی آبادی صرف 33% تھی اور ان کو مل گیا آدھے سے زیادہ ملک۔ آزادی کے نام پہ اصلی وطن کا قتل ہو گیا۔ 1948 میں اسرائیل بن گیا، لیکن اس کے پیچھے نہ کوئی ووٹ تھا نہ عوام کی مرضی۔ یہ ایک ایتھنو نیشنلسٹ پروجیکٹ تھا جس کا کنگ دی زائنسٹ آئیڈیالوجی کا چیمپئن۔ انہی چیمپئنز نے پھر لا آف ریٹرنز متعارف کروائی۔ ہر یہودی چاہے کہیں سے بھی ہو فلسطین آ سکتا ہے تاکہ وہ اسرائیل بنائے، دی گریٹر اسرائیل بنائے۔ مگر فلسطین کے اصلی رہنے والے، ان کے لیے تو کوئی لا آف ریٹرن تھا ہی نہیں۔ ان کے لیے تھا تو صرف ملٹری چیک پوائنٹس، فینسز اور بامبس۔ یہ کہانی ایک سیدھی لکیر تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک لوپ ہے جہاں مظلوم بھی کبھی ظالم بن جاتے ہیں۔ زائنزم ایک سیف سپیس بن کے آیا تھا، لیکن فلسطین کے لیے وہ ایک ڈیتھ سینٹنس بن گیا۔ ظلم جب زمین پہ گرتا ہے تو آواز اٹھتی ہے، لیکن جب وہ آواز کیمرہ کے لینس سے گزرتی ہے تو رنگ بدل جاتی ہے۔ میڈیا وہ جادوگر ہے جو ظلم کو ڈیفنس بنا دیتی ہے اور ریزسٹنس کو ٹیررزم۔ CNN ہو یا BBC، جب ایک اسرائیلی بچہ مرتا ہے تو بریکنگ نیوز کچھ اور ہی ہوتی ہے، لیکن جب فلسطینی بچہ مرتا ہے تو ہیڈ لائنز کے الفاظ سافٹ ہو جاتے ہیں۔ کلیشز ایرپٹ اگین، اسرائیل ریسپونڈز ٹو راکٹ فائر۔ بھائی صاحب، غازہ کے اوپر میزائلز گر رہی ہیں اور تم لکھ رہے ہو کہ یہ کلیشز ہے۔ یہ کلیشز بالکل نہیں ہے، یہ پورے کے پورے معنوں میں جینوسائیڈ ہے۔ ہمارے نیریٹو کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ورڈز کے ذریعے یہ لوگ۔ حماس کو ٹیررسٹس کہتے ہیں۔ اسرائیلی ایئر اسٹرائکس کو سیلف ڈیفنس کا نام دے دیا گیا ہے۔ اسرائیلیز وکٹمز ہیں جبکہ فلسطینینز کیجولیٹیز، یعنی ایک کی موت پہ آنسو اور دوسرے کی موت پر اسٹیٹسٹکس۔ لیکن آج کا میڈیا صرف ٹی وی نہیں ہے۔ آج انسٹاگرام کی ریلز، ایکس کے تھریڈز اور ٹک ٹاک کے ایڈٹس دنیا کے جذبات بدل رہے ہیں۔ غازہ کا بچہ جب بومبنگ کے بیچ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کلپ BBC سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ کب تک یہ مظلوموں کی آواز کو سینسر کرتے رہیں گے؟ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا۔
मेटा, यूट्यूब और गूगल तक गाजा के क्लिप्स को अगेंस्ट पॉलिसी कह रहे हैं। फलस्तीन का सच जब वायरल होने लगता है तो इनको अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस याद आ जाते हैं। ये सेंसरशिप नहीं, ये एक डिजिटल जुर्म है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, सवाल ये है कि सच किसके पास था और किसने उसे छुपाया। क्योंकि जब कैमरा के ऊपर एक तरफ का चेहरा दिखाया जाए और दूसरी तरफ का खून धो दिया जाए तो समझ जाओ मीडिया कभी कभी न्यूज़ नहीं बल्कि नैरेटिव बचता है। एक वक्त था जब जुल्म छुपा कर किया जाता था, आज जुल्म लाइव हो रहा है, HD में मल्टीपल एंगल से दिखाया जाता है और कमेंट्स में लोग सैड इमोजी भेजकर निकल जाते हैं। आज जब व्यूअर्स के सामने उनके मोबाइल फोन्स के ऊपर फलस्तीन का सच दिखाया जाता है तो व्यूअर्स या तो स्किप कर देते हैं या म्यूट कर देते हैं या नेक्स्ट दबा देते हैं। ये जेनोसाइड सिर्फ गाजा में नहीं हो रहा, ये इंसानियत का जेनोसाइड हो रहा है जिसमें हम सब बराबर के शरीक हैं। जब एक पूरी कौम बॉम्ब के नीचे लिखती है वी आर स्टिल अलाइव और दुनिया सीन करके स्किप कर लेती है तो सवाल ये है जिंदा कौन है, गाजा के लोग या हम? हर रोज एक नई वीडियो, एक नई लाश। लोग कहने लगे हैं यार अब तो आदत सी हो गई है। आदत भाई, जब जुल्म की फ्रीक्वेंसी इंसान के फीलिंग से टकरा जाए तो एक डेड जोन बन जाता है जहां वेव्स हैं पर फीलिंग्स नहीं। यही तो मीडिया की असली मैस वेपन है। ओवर एक्सपोज करो ताकि लोग ओवर फील ना कर सके। आज जिन बच्चों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, उनके चेहरे हमारे दिलों में नस्ब हो गए हैं। उन्हीं बच्चों के खातिर जो भी आपके हाथ में हो वो करो। बेशक इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन करो। हर वो चीज़ जिसे आपको लगे कि इसराइल को एक आने का फ़ायदा पहुंच रहा है उस सब को बाइकआउट करो ताकि एक वक्त के बाद दुनिया को ये हम बता सके कि इंसानियत के साथ सिर्फ हम इंसान ही खड़े हैं। तो चले एक साथ खड़े होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मज़हब से हो, इंसाफ का रास्ता अपनाते हैं ताकि हम गाजा जीत सकें और इंसानियत जीत जाए।